سورہ بقرہ اور آیت نمبر 265 265 تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 265 اور چوتھے رکوع جو ہے نا وہ جاری ہے. اور صفحہ نمبر کون سا ہے؟ ہاں پیج نمبر 41 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. مثل الذين ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھ کر، کمثل جنت، اور ان کی مثال ایسے جنت کے باغ کی سی ہے، جنت کی سی یعنی ایک باغ کی سی ہے، بربوۃ، جو بلندی پر ہو، ٹیرے پر ہو، اونچائی میں، اصابہا وابل، اور اس پر تیز بارش پڑے، اس پر کیا پڑے؟ تیز بارش اس پر پڑے، تو فآتت اکلہا ضعفین، جس کی وجہ سے تیز بارش پڑے تو چونکہ اونچی بلندی پر ہے، بارش بھی تیز ہے بھی بلندی پر، تو اس کا فائدہ ہے کہ بارش کا جو اثر ہے وہ اس پر اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ فآتت اکلہا ضعفین، تو اپنا پھل دو چند دے گا. فإن لم يصبها وابل، اور اگر اس پر جو ہے وہ تیز بارش نہ پڑے، فطل، تھوڑی سی بارش اس پر پڑے، تو گویا وہ بھی اس کے لیے کافی فوار، یعنی تیز دار بارش نہیں پڑی، لیکن چونکہ بلندی پر ہے تو اگر تیز بارش نہیں بھی پڑی، فوار بھی پڑی ہے، تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا. اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کام کر رہے ہو نا، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اور بہتی ہو اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہوتا ہو. یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ باغ تو ویسے کھجور اور انگور کا ہی ہے، لیکن اس میں اور بھی جو ہے نا وہ میوے والے پھل لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی صحیح طریقے سے پھل دیتے ہیں. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لہو من کل الثمرات، کہ ہر موسم کا یہ پھل بڑا اچھے طریقے سے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، باغ تھا، پھل بھی اچھے طریقے سے دے رہا ہے، اب اس آدمی پر بڑھاپا آ گیا، اس پر پہنچ گیا بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہو لیکن ضعفاء، وہ کمزور،
ضعیف، محتاج، یا یوں سمجھے کہ اولاد اس کی معذور ہے. فاصابها اعصار، یہ لہو فیہا من کل ثمرات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھل تیار ہو گیا، اور اس حالت میں کہ یہ بوڑھا ہے، اس کی اولاد بھی ضعیف ہے، تو اب وہ پھل تیار ہونے کے بعد جب اس کو حاصل نہ کر لیے جائے تو پھل ضائع ہو جاتا ہے. تو کہا فاصابها اعصار، تب آپ پڑا اس پر آگ کا ایک بگولا، یعنی سورج کی تپش یوں سمجھ لیں، یا ویسے ہی وہ جو ہے نا کسی وجہ سے اس پر آفت آ گئی اور وہ باغ جل گیا. فیہ نار، اس میں آگ تھی، فاحترقت، جس سے وہ باغ سارا جل گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں پسند اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنے احکامات، اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو. کل کے سبق میں صدقہ کرنے کے آداب بتلائے تھے، اور وہ صدقہ جو قبول نہیں ہوتا اس کا تذکرہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ایمان. کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے جس کا اس کو آخرت میں بدلہ ملے گا، اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. گویا اگر کوئی جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، اور یا پڑھ لیا لیکن صدقے دل سے نہیں پڑھا اور وہ مسلمان نہیں ہوا، تو جتنا مرضی صدقہ کرتا رہے اس کا دنیا میں تو اس کو فائدہ ہوگا لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں. اس لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. پھر کہا آپ نے صدقے کو باطل مت کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اور عموماً جو ہے اپنے عمل کو یا کسی کے ساتھ خیر، کسی کو اچھائی کی بات بتلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھائی کی بات بتلا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یا یوں مثال سمجھیں، کسی کو دین پڑھا دینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اب دین پڑھا کے کیسے اس کو ضائع کریں گے کہ میں نے کسی کو دین پڑھا دیا، اب وہ اس کی وجہ سے میری قدر کرتا ہے، میں اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں اور پھر اس کے جو ہے نا وہ اس کو ایذا، اس کو نقصان پہنچانا یا اس کو ستانا شروع کر دوں، یا یوں سمجھیں کہ اس پر میں اپنا احسان جتلاؤں کہ تو میرے سامنے باتیں کرتا ہے، تو نے مجھ سے سبق پڑھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس نے کسی سے کچھ سکھایا، چاہے دین سکھایا چاہے کچھ اور سکھایا، استاد کے ادب کرنا چاہیے، استاد کا ادب اپنی جگہ پر ہے. لیکن دوسری طرف استاد کو بھی ترغیب یہ ہے کہ آپ بھی چوڑے زیادہ نہ ہو، آپ کو بھی زیادہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اپنا جو عمل ہے اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ احسان جتلاؤ اس پر، یا یہ باتیں آپ کو شاید بہت کم ہی لوگ بتلائیں کیونکہ اس میں پھر اپنا نقصان ہے نا. ایسی باتیں جس میں اپنا جو ہے نا نقصان ہونا تاثیر نہیں بتلاتے ہوتے اکثر. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے ہم پوری دیں گے. کل بھی غالباً ایک ساتھی سے میں عرض کر رہا تھا کہ پہلوان ہوتا ہے نا، تو وہ جو اپنے شاگرد کو کشتی سکھاتا ہے تو کوئی ایک نہ ایک گر چھوڑ دیتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، ایک نہ ایک گر اپنے پاس رکھتا ہے کہ کل یہ سامنے آ جائے تاکہ وہ گر میں آزما کے اس کو بچھا دوں. لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں استادوں نے جو پڑھایا ہے اپنی جان لگا کے پڑھایا. ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھانا ہمیں شروع کیا. دور حدیث کی کلاس تھی، فجر کے بعد پڑھایا، فجر کے بعد فوراً کلاس شروع کی اور پڑھایا. ظہر کی نماز کے وقت اس وقت چھوڑا کہ ظہر کی اقامت ہو رہی تھی. کا سنتے ہیں ایک آپشن ہے آپ کے پاس بعد میں پڑھنے کا. پھر ظہر کی جماعت کھڑی ہوئی، نماز پڑھی. جنہوں نے وضو کرنا تھا اس کو تھوڑی پہلے اجازت دے دی تھی کہ بھائی آپ جا کے وضو کر لو، باقی جن کا وضو ہے وہ بیٹھے. ظہر کی نماز پڑھی، سنتے پڑھی، پھر دوبارہ کلاس ہوئی. عصر کے وقت اس وقت چھوڑا کہ عصر کی اقامت ہوئی. اقامت کی آواز آئی، پڑھتے کے مدرسے میں ہی تھے، ساتھ ہی مسجد تھی. اب پھر عصر کے بعد پھر پڑھائی شروع. مغرب کے لیے اس وقت چھوڑا جب اقامت شروع ہوئی. ہم پڑھنے والے پڑھ کے سن کے تھک گئے تھے اور اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. ان کے 2 دفعہ گلے کا آپریشن بھی ہو چکا، لیکن اس کے باوجود پڑھاتے رہے. پھر مغرب کے بعد پھر تقریباً عشاء سے کو آدھا گھنٹہ پہلے کہا چلو آپ چھٹی کرو، آپ لوگ تھک گئے. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں چھٹی کرو، یہ کہا کہ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے چلو چھٹی کرو. تو میں کر رہا تھا کہ ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ
دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، نہیں، جو بات پوری ہے چاہے اپنے پہ فٹ آتی ہے چاہے دوسرے پہ فٹ آتی ہے، وہ پوری من و آن بتلانی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو اب کسی پر صدقہ دو کسی کو تو اس کا احسان نہ جتلاؤ، یا کسی کا کوئی اچھائی کر دو، کسی کو کوئی اچھی بات بتلا دو، اچھا راستہ دکھا دو، کسی کی رہنمائی کر دو، تو پھر یہ دل میں نہ رکھو کہ کل یہ بھی میرے کام آئے، اس نیت سے مت کرو سکتا، یا اس نیت سے کسی کو اچھائی مت کرو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، شاید میں نے کل بھی عرض کی تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا حدیث ہے، فرماتے ہیں ان کے پاس ایک صحابی آئے یا تابعی تھے، ان کے پاس آئے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں کہ وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے فلاں آدمی کا قرض دینا ہے، تو آپ میری جو ہے نا وہ سفارش کر دیں میری، تاکہ وہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری سفارش کر دیں، بلکہ یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں آدمی کا قرض دینا ہے اور اب وقت آ گیا ہے جو مدت معین ہوئی تھی اور میرے پاس انتظام نہیں، اتنا کہہ کے خاموش ہو گئی۔ روایت کی جو الفاظ ہے، اور انشاءاللہ فجر کے سبق میں شاید وہ روایت آ بھی جائے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ میں سفارش کروں؟ کہا جی آپ کی مرضی۔ تو اٹھے، جوتے پکڑے اور مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے تھے، باہر نکلنے سے لگے۔ تو انہوں نے کہا، عرض کیا کہ آپ کو اعتکاف یاد نہیں ہے شاید؟ کہا نہیں، اعتکاف تو یاد ہے۔ بعد میں مفسرین نے لکھا کہ شاید وہ نفلی اعتکاف ہوا ہوگا۔ کہا اعتکاف تو یاد ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، نکلتا ہے گھر سے، صرف نکلتا ہے، اس پر اللہ رب العزت اس کو 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب دیتا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ اچھائی، صرف نکلا، کوشش کر دی کہ میرے بھائی کا کام ہے، اپنے کام پورا کرنے پر کیا اجر ملے گا؟ صرف ابتدا کوشش شروع کی، اس پر 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب۔ تو اس لیے جو کل کا سبق تھا اس میں یہ تھا کہ صدقہ کون سا صدقہ مقبول نہیں ہے، کس وجہ سے اب ہمارا عمل باطل ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے بتلا دیا کہ بھئی کسی کے ساتھ اچھائی کر دو، کسی کو صدقہ دے دو، کسی کو اچھی بات بتلا دو، تو پھر اپنا احسان اس پر مت رکھو یا اس کو ستاؤ مت۔ اس کی وجہ سے یوں سمجھو، دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھائے گا۔ مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے تو کیا ہوگا کہ جو آپ نے عمل کیا ہے نا، اس کی اچھائی کی ہے، وہ تو گئی۔ الٹا آپ جو اس کو ستا رہے اس کا عذاب ملے گا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی اور آپ کو بتانا پڑے گا، اس پر جواب دہ ہوگا، اس کی سزا ملے گی آپ کو کہ آپ نے اس کو ستایا گیا۔ تو اس لیے وہ بات نہیں تھی کہ بھائی ان اعمال سے، ان باتوں سے آپ کا صدقہ باطل ہو سکے۔ آج کی مثال یہ فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو پکا رکھ کر، کیا پکا دل کو پکا رکھ، کیا مطلب کہ پورے یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا ہمیں اجر ضرور عطا فرمائیں گے، اس کا اجر ہمیں اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک باغ جو پہاڑی پر ہو، اونچائی پر ہو، جیسے ترجمے میں بات بالکل واضح ہے کہ اونچائی پر ہو اور اس پر تیز بارش برسے، ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ اخلاص کے اندر انتہا درجے کا اخلاص ہو۔ اس کی مثال تیز بارش کی ہے کہ وہ پھر دگنا پھل دے، کیا مطلب کہ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا تو یا جتنا زیادہ مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جتنا زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلْ، یا تھوڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے پھر بھی اس کے لیے اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ گویا یہ ہے کہ مال اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو تو چاہے تھوڑا ہے اجر ملے گا، زیادہ ہے پھر زیادہ اجر ملے گا، اتنا ہی ہے، جتنا مال خرچ کرو گے اتنا اجر ملے گا۔ اخلاص یہ بنیادی چیز ہے، جس میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ اللہ کو کیا چاہیے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی، یہ مست چیز ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد کوانٹٹی کا تذکرہ آتا ہے۔ پہلی چیز کوالٹی ہے کہ کوالٹی اس کے کیا ہے، اخلاص کی، اس کے عمل کی،
اس کے بعد دوسرا درجہ ہے پھر کوانٹٹی کا، کہ کوالٹی بھی ہے، جتنی اچھی کوالٹی ہو اس کے ساتھ پھر جتنی زیادہ تعداد ہو تو پھر وہ زیادہ جو ہے نا وہ باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں جو کچھ دے رہا ہوں تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا، اللہ تو دیکھ نہیں رہا، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے جو ہے نا وہ دھوکہ دے دیا ہے، بظاہر کسی بندے کو زیادہ مال دینے کی جو ہے نا لالچ دے کر اس کو کم دے دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کام جتنے بھی کر رہے ہو نا، جس نیت سے بھی کر رہے ہو تو سارے، بصیر کہتے ہیں خوب دیکھنے والے، خوب دیکھنے والے کو۔ دیکھنے کی انتہا درجے کیا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، دل کے اندر کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کسی کے خیال میں ہاتھ سے تو بظاہر اس کو بڑا آؤ بھگت کر رہا ہوں، بظاہر زبان سے اس کی بڑی آؤ بھگت کر رہا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جو بظاہر آؤ بھگت کر رہا ہوں، بظاہر جو اس کی مدد کر رہا ہوں، بظاہر جو اس کے ساتھ میں اس کی مدد ہیلپ کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ جو تمہارے دل کے اندر ہے نا، کس نیت سے کر رہے ہو، وہ بھی اللہ کہتا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے کوئی ڈھکی چپی بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بظاہر اس کو دیکھیں، منہ میں بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یہ ہم یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اللہ رب فرماتے ہیں اللہ بما تعملون بصیر۔ پھر آگے اس کی مثال ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص آدمی چاہتا ہے کہ کوئی آدمی، جیسے میں نے آپ کو مفلس والی مثال دی تھی نبی علیہ السلام علیہ، بالکل اس حدیث کا گویا تشریح ہے، اس آیت کی تشریح آئی ہے حدیث میں کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے، دیکھو آدمی صدقہ کس لیے دیتا ہے؟ صدقہ اس لیے دیتا ہے میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے۔ لیکن صدقہ دے کر اگر وہ احسان جتلائے یا ایذا دے کسی کو تو پھر کیا ہوگی؟ اس کی آخرت بنے گی یا برباد ہوگی؟ پیسے تو خرچ ہو گئے لیکن آخرت کیا ہو جائے گی؟ بل یہی بس اس کا آیت کا خلاصہ کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا باغ ہو اور اس میں اچھے خاصے پھل بھی لگتے ہوں، لیکن جب اس کو اس باغ کی ضرورت ہو، اس نے باغ لگایا، جب وہ پھل دینا شروع ہوا اس وقت یہ بڑھاپا ہو گیا، اس وقت اس کو اس باغ کے پھل کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اس کا دوسرا نقصان ہے کہ ایک آدمی نے صدقہ دیا اس لیے کہ میری آخرت بن جائے، اب جب مر گیا، اب اس کو جو صدقہ دیا ہوا تھا، جو آگے اعمال بھیجے ہوتے اس کے ثواب کی اس کو کیا ہے؟ ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہے، لیکن کیا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ایک بات تو ہے کہ جو اولاد بھی اس نے پالی کہ میرے کام آئے گی وہ بھی بیکار، اولاد بھی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ پھر جو عمل کیا، کیونکہ احسان کیا تھا یا جو ہے نا اظہار آسانی کی تھی، دوسرے کو تکلیف پہنچائی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا عمل بھی باطل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، لوگوں کو دکھ پہنچایا تھا، لوگوں کو تکلیفیں دی تھی، وہ لوگ آئے، اس کی نیکیاں ساری لے گئے، اس نے صدقات کیے تھے وہ سارے لے گئے، گویا اس کا باغ جل کر راہ ہو گیا، گویا اس کا باغ جل کر۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے نشانیاں، مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہ مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا، رب العالمین، اللہ رب العالمین دو جہانوں کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، بتلا رہے ہیں، گویا ایک ایک کو ہاتھ سے پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو یہ کرے گا تو یہ نقصان، یہ کرے گا تو یہ نقصان، ہاں یہی عمل ہے، اس کے اندر یہ کام نہیں کرے گا تو تیرا فائدہ، سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اور انسان، ہم اور آپ پر اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، ہمارے رحمان اور رحیم ہیں، اور ہم اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بار بار اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو خسرت الدنیا والآخرہ، تمہاری دنیا آخرت برباد ہوتی۔ کیا مطلب کہ آپ دیکھو نا، بظاہر تو آدمی کہے کہ میں نے تو کروڑوں خرچ کیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کی ایک مثال سنو، یہ جو ہے نا کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، زور کا مینو۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی جو ہے نا وہ زمین ہے، وہ اونچی جگہ پر ہے جس پر واضح بارش پڑتی ہے اور اس کا دگنا پھل ہوتا ہے، لیکن اگر یہی پودا اگر درخت پتھر کے اوپر تو کیا خیال ہے؟ ذرا سی پتھر کے اوپر مٹی جمی اور اس پر پودا نکل آیا، اب کیا خیال ہے؟ اب وہ بھی اونچی جگہ پر ہوتا ہے، وہ بھی اونچی جگہ پر، لیکن اس پر اگر تیز بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مٹی نکل جاتی ہے تو پودا کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرو گے لیکن اظہار آسانی ہوگی، آداب کا خلاف نہیں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔
خلاصہ کلام کل کے اور آج کے سبق کا یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، جتنی استطاعت ہو اس سے بڑھ کر کرو، جتنا خرچ کرو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ بنیادی شرط کیا ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، کہ نیکی کر دریا میں ڈال، بس اس بات کو اپنے بلے دو، نیکی کر اور دریا۔ اور صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو پیسے دے، صدقہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کہیں نقصان اس کا ہونے والا ہے، آپ اس کو بتلا دو، بھائی یہ کام آپ کر، کان میں بتلا، بھائی یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، اس میں آپ کا نقصان ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات بتلانا، بھلی بات بتلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صدقے والا ثواب مالداروں کے لیے ہے، جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ صدقے کا ثواب نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسا غریب ہے وہ بھی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ میرا بھائی ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، میں اس کو بتلا دوں، بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہو اس طرح غلط ہے، اس طرح آپ کا نقصان ہو جائے گا، میں اس کو سمجھا دوں، اس کو اچھی بات بتلا دوں۔ بھائی دیکھو نا اللہ کیا فرماتے ہیں، تربیت کرتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، جلدی آ جاؤ میری نماز کی طرف، حی علی الفلاح، نماز پڑھو گے اس کے اندر کامیابی ہے، سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر ایک ایک کام دیکھو نا، پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر ہر وقت کوئی وقت ایسا نہیں جب جس وقت اللہ کی یعنی صدا بلند نہیں ہے، کیا بلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ دن کو کامیابی ہے تو رات کو کامیابی نہیں، رات کو کامیابی ہے تو دن کی نماز پڑھنے میں کامیابی نہیں، رات کی نماز ہے وہ پڑھو گے تب بھی کامیابی، دن کی نماز ہے پڑھو گے کامیابی، اگر نہیں پڑھو گے چاہے اگر دن کی نماز ہے تب بھی ناکامی، رات کی نماز ہے تب بھی ناکامی، سمجھا؟ تو صدقے کے آداب بتلانا مقصود تھا ان آیات میں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھیے گا کہ صدقہ کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے، تو اپنی اولاد کو اور اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو مثلا بیٹا، نواسا، نواسی، بیٹی، نواسی، نواسا یا پوتا، پوتی، ان آگے تک کسی کو نہیں دے سکتے۔ والدین اوپر، اپنے سے اوپر، مطلب والد، دادا، نانا، نانی، اسی طرح سارے پردادا، پردادی، اوپر تک سارے جتنے بھی رشتے ان کو نہیں دے سکتے۔ دائیں بائیں، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، بھائی، بہن، ٹھیک ہے، کزن، جی بھائی کو صدقہ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، باپ کو نہیں دے سکتے یا اولاد کو نہیں دے سکتے، سمجھ گئے؟ اگر بھائی مستحق ہے زکوٰۃ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا نا، والدین کو اور اولاد کو، ان کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے اور زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، ہاں ہدیہ دے سکتے، ہدیہ دے سکتے۔ اور یہ اس لیے نا، یہ آپ کے بالکل قریبی رشتے ہیں، آپ ان کی جو ہے نا وہ صدقہ اور زکوٰۃ کے علاوہ مدد کریں۔ ہاں بھائی آپ کا غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، بہن غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، پھوپھی، چاچا، ماما، باقی جتنے رشتے ہیں سب کو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اولاد آگے پوری نسل تک کسی کو نہیں دے سکتے، والدین آگے پوری نسل تک، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، کسی کو نہیں دے سکتے، اوپر تک، سمجھے؟ ان کو صدقات نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی آپ مستحق ہے اس کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اگر مستحق ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا.